ان کی یہ باقاعدہ روایت ہے جس کا میں مفہوم آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین حرم میں جلوہ گر تھے. تو ظاہر ہے کہ حسین حرم چھوٹا تو نہیں ہے نا, اور اس وقت یہ سب بھی آتے تھے کفار. یہ تو بعد میں پھر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, ٹھیک ہے جی, یہ تو پھر بعد میں آیت, اور ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں آئیں گے. تو پہلے سارے ہی بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, تھوڑا سا آگے جا کے ایک کافروں کا گروہ بھی بیٹھا تھا. تو کوئی بھکاری آ گیا, اس نے آ کر نا وہ جو گروہ کفار تھا نا ان سے کچھ مانگا. انہوں نے آپس میں صلاح کر کے نا جو بھکاری تھا نا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا, اور کہنے لگے اس شخص سے مانگ جا کے, وہ بڑا دیتے ہیں, کیونکہ وہاں تو فقیری تھی نا حضرت جی, وہاں تو فقیری تھی. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں, وہاں تو فقر تھا حضرت جی. انہوں نے کہا فقیر جائے گا, حضرت علی کے پاس بظاہر ہے کچھ نہیں دینے کو, نہیں دیں گے تو ہم مذاق بنائیں گے. وہ لکھا ہے کہ وہ فقیر آیا اور اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا. تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مخصوص تعداد میں نا درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کی ہتھیلی بند کر دی, اور فرمایا جنہوں نے بھیجا نا یہ ہتھیلی ان کے سامنے جا کے کھول. وہ کافر بیٹھے آپس میں مذاق کر رہے تھے, لے بھائی بھلا پھونکا نہ بھی کچھ ہوں ہے, اور تیری پھونک سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ والوں کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جایا کرتا ہے. اب وہ آپس میں مذاق کر رہے تھے بھائی کیا ہو. لکھا ہے کہ جب اس بھکاری نے جا کر کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی سے ایک سونے کا سکہ نکلا ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت دیکھ کر کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت درود شریف میں اب یہ برکت نہیں رہی, برکت تو آج بھی ہے, لیکن کوئی حضرت علی والا یقین بھی تو لے کے آئے نا. برکت آج بھی ہے حضرت, کوئی یقین بھی تو وہ والا لے کے آئے نا, کوئی تقوی بھی تو وہ والا لے کے آئے نا. میرے استادوں نے ایک دفعہ مجھے بڑی زبردست بات سنائی, قبلہ مفتی صاحب نے. اب فرمانے لگے یار اب تو حالات ہی بڑے بدل گئے ہیں مدارس کے. کہتے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم برتن لے کے نا 2 وقت کا, تیسرے کھانے کا, دوپہر والے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, صبح کا اور رات کا. اب فرماتے ہم مانگنے جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں, کہیں سے پالک مل گئی, کہیں سے ٹینڈے مل گئے, کہیں سے کدو مل گئے, کہیں سے بینگن مل گیا, کہیں سے دال مل گئی, کہیں سے پالک مل گئی. سب نے مانگ کے لا کے پھر اس کو اکٹھا کر کے سب نے کھانا ہے. تو جس طرح یہ آج بارش کا دن ہے, کہتے ہیں مفتی صاحب کہیں تشریف لے گئے تھے, اور بارش برسنی شروع ہو گئی عصر کے بعد, کوئی بچہ بھی کھانا نہیں لینے جا سکا ہیں جی. بہرحال کہتے ہیں کافی رات کو بارش تھمی, مفتی صاحب تشریف لائے تو سارے بچے بھوکے تھے. آپ نے فرمایا بھائی سارے اپنے اپنے برتن لے کے آؤ, پانی بھر کے نا. کہتے ہیں ہم نے نل سے پانی بھرا سارے لا کے نا مفتی صاحب کے سامنے ہم نے برتن رکھ دیے, سارا قرآن کریم نہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب نے وہی سادہ انداز, ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا وہ برتنوں پہ پھونک ماری. مفتی صاحب فرماتے ہیں سارا ہی دودھ بن گیا. کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے پیا, دودھ کم نہیں ہوا نا, ختم ہوا کسی کا. کہتے ہیں ہم نے رکھ لیا, صبح بھی ہم نے پیٹ بھر کے پیا. کہتے ہیں ابھی میں ادھر ہی زیر تعلیم تھا, پھر ایک دن ایسا موقع بنا, بارش برسنا شروع ہو گئی, کھانا لینے کوئی نہیں جا سکا. کہتے ہیں ہم نے کہا چلو نسخہ تو پتہ چل گیا. کہتے ہیں ہم سب نے برتن اکٹھے کیے اور بیٹھ گئے. حضرت نے تو تھوڑا مجہول انداز میں پڑھا تھا نا, کہتے ہیں ہم نے معروف پڑھا, ہمارے مخارج بھی بڑے ٹھیک تھے, ہا ہا ٹھیک ہے جی, سین پہ سیٹی. کہتے ہیں ہم نے بڑے تلفظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ دودھ نہیں بنے. کہتے ہیں ہم نے لگے رہے, کہتے ہیں کہیں کہیں 1000 بار ہم نے پڑھ دی, دودھ نہیں بنا. کہتے ہیں کافی رات کو بارش تھمی, مفتی صاحب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے تو بسم اللہ پڑھ کے پھونکے مار رہے ہیں. کہتے ہیں جب مفتی صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے سب نے ایک ہی جواب دیا, حضرت آپ نے تو سادے انداز سے ایک بار پڑھ کے دودھ بنا دیا تھا, ہم نے تلفظ سے پڑھی ہے, مخارج کے ساتھ پڑھی ہے, کہیں کہیں 1000 بار پڑھ دی ہے, دودھ نہیں بنا. آپ نے فرمایا منہ بسم اللہ تھی وہ ہوئے, لیکن منہ میرے والا نہیں ہے کوئی ہے. بچپن تھا نا تالی زیر. کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت کیا فرق ہے آپ کے اور ہمارے منہ میں. کہتے ہیں یہ وہ منہ ہے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, یہ وہ منہ ہے جس نے کبھی کسی کی چگلی نہیں کی, یہ وہ منہ ہے جس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, یہ وہ منہ ہے جس میں جب گیا ہے لقمہ حلال ہی گیا. حضرت سارا کچھ ہی ہے,
لیکن کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں۔